بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک آدمی کچھ بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا تھا۔ اس آدمی کے 4 بچے اور اس کی بیوی ہمیشہ مفلسی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ آدمی جو کچھ کماتا اس سے وہ شراب لے لیتا تھا اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کچھ نہ لے کر آتا۔ جب اس کا تھوڑا سا نشہ ہوتا پھر وہ کمانے کے لیے نکل پڑتا۔ اس کے گاؤں والوں کو اس کی عادت کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس کے گاؤں والے اس کو کام نہیں دیا کرتے تھے۔ کام کی تلاش میں وہ آدمی دوسرے گاؤں کا رخ کیا کرتا تھا۔ جو کچھ کما کے لے کر آتا اس کا بڑا حصہ وہ اپنے نشے میں اتار دیتا تھا، باقی جو کچھ بچتا اس سے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پال دیتا۔ اس کی بیوی بھی گھروں میں کام کاج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لیتی۔ وقت گزرتا گیا اور آدمی کے جسم میں اب ان کی جگہ شراب دوڑ رہی تھی۔ اتنی زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی طبیعت نے اپنا رنگ بدل دیا۔ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ اس کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ ایک دن اس کے گردے ختم ہو گئے اور دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ کچھ بھی ہو وہ آدمی اپنے گھر والوں کا واحد سہارا تھا، اس لیے وہ آدمی جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے گھر والوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پورے گاؤں والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ فلاں شرابی اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کا جنازہ آج شام مغرب کی اذان کے بعد ادا کیا جائے گا۔ پھر بھی پورے گاؤں میں سے کوئی بھی آدمی ان کے گھر نہ آیا۔ اکیلی عورت اور اس کے بچے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب عورت نے سب منظر کو دیکھا تو وہ خود اٹھ کر بازار گئی اور وہاں سے کفن لایا۔ پھر قبرستان جا کر قبر کھودی۔ دوسرے گاؤں سے غسل دینے والے آدمی کو بلوایا اور اس سے اپنے خامد کو غسل دلوایا۔ وقت گزرتا گیا اور مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ تھا۔ وہ عورت اکیلے اور اپنے بچوں کے ساتھ اس انتظار میں تھی شاید کہ کوئی آدمی آئے گا اور اس کی میت کو جنازہ گاہ تک لے کر جائے گا، لیکن کسی کو بھی اس پر ترس نہ آیا۔ پھر عورت خود اٹھ کر باہر گئی اور جو کچھ بھی اس کے پاس جمع تھا اس نے 2 مزدوروں کا بندوبست کیا اور اپنے خاوند کی میت کو جنازہ گاہ تک پہنچایا۔ اب وہ اسی انتظار میں تھی کوئی آئے اور میرے خاوند کا جنازہ پڑھے۔ پھر کوئی بھی نہ آیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور رات ہو گئی۔ وہ اکیلی عورت اپنے خاوند کے پاس کھڑی تھی۔ قبرستان کے ساتھ ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ سارے گاؤں والے ان کو بڑا مانتے تھے۔ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ کبھی بھی پہاڑی سے نیچے اتر کر نہیں آئے تھے۔ جب اس بزرگ نے پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھا تو نیچے ایک عورت میت کے پاس کھڑی تھی۔ بزرگ جلدی سے نیچے اترے اور اتر کر اس عورت کے پاس پہنچے۔ بزرگ نے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہارا خاوند کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جب اس بات کا گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ فلاں بزرگ پہاڑ سے نیچے اتر آئے ہیں تو ان کے پاس پورے گاؤں کے لوگ آنا شروع ہو گئے، اور جب ان کو جنازہ پڑھنے کا کہتے ہوئے سنا تو سب لوگ قطار میں پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس طرح اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد بزرگ نے عورت سے کہا کہ میں عبادت کرتے ہوئے میں تھوڑا سا سو گیا تھا تو میرے خواب میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نیچے جاؤ اور جا کر ایک عورت میت کے پاس کھڑی ہے، جا کر اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی اور میں نے جب نیچے دیکھا تو میری نظر اس عورت پر پڑی۔ ساتھ میں مجھے یہ بھی اس بزرگ نے کہا کہ اس آدمی کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند ایک بہت بڑا شرابی تھا، لیکن اس نے زندگی میں 3 کام ایسے کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک، جب یہ نشے میں گھر آتا تو نشے کی حالت میں ہوتا اور سو جاتا، صبح اٹھ کر باجماعت نماز ادا کرتا اور کام کے لیے نکل جاتا تھا۔ دوسرا، اس نے اپنے بچوں میں سے 2 یتیم بچوں کی پرورش کی ہے۔ ہمارے 4 بچے نہیں، ہمارے 2 بچے اپنے ہیں اور 2 یتیم بچے ہیں، اور اس شخص نے کبھی بھی یتیم بچوں میں اپنے بچوں میں فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ اور تیسرا، جب نشہ کر کے آتا تو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا
اور اپنے کیے پر پچھتاتا تھا۔ بزرگ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو ان میں سے شاید کوئی ایک کام پسند آ گیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے خاوند کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں نے اس کی تدفین کی۔ اللہ عز و جل ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔